جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ پاکستان کے ایک لیجنڈ کو پیما اور پاکستان کی تاریخ کے بہت بڑے ماؤنٹینئر محمد علی ستپارہ، جو کہ ایک ریکارڈ بنانے نکلے تھے، سردیوں میں دنیا کی خطرناک ترین چوٹی K2 پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کا عزم لے کر گئے تھے۔ ان کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی، اور اب تو جو امید تھی وہ بھی دم توڑ چکی ہے۔ ان کے بیٹے جو ان کے ساتھ اس مہم پر موجود تھے، لیکن تھوڑے سے ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ واپس آ گئے ہیں۔ ان کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ چکی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے یا ان کی موت کی خبر دینا نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو میں اس قومی ہیرو کی کہانی سنانا چاہوں گا۔ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کا پرچم دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پہ لہرایا۔ وہ علاقہ ہے جہاں لوگ انگریز کوہ پیماؤں کے کلی بن کر چند ڈالر لے کر اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، لیکن اسی علاقے میں سے محمد علی ستپارہ نکلے جنہوں نے تاریخ رقم کی۔ محمد علی ستپارہ سکردو کے قریب ایک گاؤں ستپارہ میں 2 فروری 1976 کو پیدا ہوئے۔ 2016 میں وہ اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے سردیوں میں پہلی مرتبہ ناگا پربت جیسی پہاڑی کو سر کیا۔ محمد علی ستپارہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے 8000 میٹر بلند 8 پہاڑوں کو سر کیا۔ ان کے بیٹے ساجد جو کہ K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی سر کر چکے ہیں، جو ان کے ساتھ اس مشن پر موجود تھے، مگر کچھ ٹیکنیکل خرابیوں کی وجہ سے وہ واپس آ گئے۔ وہ سخت جان انسان کہتا تھا کہ اگر میں پہاڑوں میں کہیں کھو جاؤں تو کچھ دن برف میں گھر بنا کر زندہ رہ سکتا ہوں۔ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی جستجو، جہاں کوئی 10 منٹ نہیں رہ سکتا وہاں پہنچنے کی لگن، سرما میں K2 کا غرور توڑنے کا مشن، پوری قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 7000 میٹر کی بلندی پر پہنچ کر ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئیں۔ قوم کو خوشخبری مل گئی کہ مشن پورا ہو گیا ہے، مگر وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 3 کوہ پیما مشن کے دوران لاپتہ ہو گئے۔ 60 گھنٹے سے محمد علی ستپارہ اور ان کے ساتھی لاپتہ ہیں۔ پاک آرمی کے 2 ہیلی کاپٹر کو ریسکیو کرنے میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت ڈینجر زون میں ہیں، یعنی موت کی گھاٹی میں ہیں۔ پوری قوم محمد علی ستپارہ کی واپسی کے لیے دعا گو ہے۔